تو عورت کو بھی پورا پورا اسی طرح سے حق ہے جس طرح مرد کو حق ہے اپنے مال میں وصیت کرنے کا۔ یہ حکم صرف مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت کے لیے بھی۔ اور کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کی تکفین اور تجہیز، تدفین کا اہتمام، یہ اس کے مال سے ہونا چاہیے۔ اصل یہی ہے۔ اللہ کے رسول یہی سوال کیا کرتے ہیں، اس کا مال دیکھو کچھ ہے، کفنانے کے لیے کچھ ہے، اس کے مال سے ہوگا۔ اس کے بعد قرضہ ادا ہوگا، اس کے بعد 1/3 وصیت ہوگی اگر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ وراثت تقسیم ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ کسی بھی وارث کے لیے وصیت باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل، فلا وصیت لوارث، کسی بھی وارث کے لیے جس کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس کو مل رہا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایسی وصیت جس سے اس کا مقصد ہو اپنے وارثین کو نقصان پہنچانا، کہ میرے وارثوں کو ان کو نہ ملے، باہر والوں کو زیادہ مل جائے، ان کے لیے کم ہو جائے، اس نیت سے وصیت کرنا، یہ بھی نقصان پہنچانے کی نیت سے وصیت تو نافذ ہو جائے گی لیکن یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے بیویوں کو جو تم نے حق مہر دیا اس میں سے کچھ بھی لو، ہاں الا یہ کہ عورت جو ہے وہ ڈر محسوس کرتی ہے، اس سے نہیں رہا جاتا، وہ شوہر کے ساتھ، اب وہ خلا لینا چاہتی تو خلا کی صورت میں وہ حق مہر واپس کرے گی۔ کسی بھی اعتبار سے تمہیں عورت ناپسند ہے تو تم مجبور کر کے ان کو بھگانے کی کوشش مت کرنا کہ حق مہر واپس لے لو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، چھوڑ دو، حق مہر واپس دینا پڑے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے، ما ترک، جو چھوڑ کر جائیں، ازواجکم، تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہیں ہے، فإن کان لہن ولد، اگر ان کی اولاد ہے، فلکم الربع، تو تمہارے لیے ربع ہے، 1/4 مما ترکنا، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر گئی ہیں، من بعد وصیہ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصین بہا، جس وصیت کو ان خواتین نے کیا ہے، او دین، یا ان کے اوپر جو قرضہ تھا اس کی ادائیگی کے بعد۔ کل سے ہماری گفتگو جاری ہے وراثت کے مسائل کے حوالے سے۔ جو 4 رشتے لازمی وارث ہیں ان کا ذکر کل ہو گیا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی موجود ہو، جو شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے، ان 4 رشتوں میں سے کوئی رشتہ موجود ہوگا تو اس کی وراثت ضرور ہوگی۔ والدین اور اولاد، بیٹا اور بیٹی، یہ 4 رشتے ہیں۔ صرف ایک رکاوٹ ہے ان کے وارث بننے میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر دین مختلف ہو، ان میں سے کوئی مسلمان نہ ہو تو یہ مسلمان کے وارث نہیں بن سکتے۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، چاہے اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، والد ہو، والدہ ہو، اس صورت میں ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور ان کی کوئی حیثیت بھی شمار نہیں ہوگی۔ اب آگے ایک 5واں جو رشتہ ہے جو لازمی جس کو وراثت میں دیا جاتا ہے، یہ ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شکل ایک ہی بنتی ہے کہ انسان مرد ہے تو وہ فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی، عورت فوت ہوئی ہے تو اس کا شوہر۔ یہاں پر عورت کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے کہ تمہیں مردوں کو آدھی جائیداد ملے گی جو عورتیں چھوڑ کر گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ مال ان کا تھا اور اس مال پر ان کا پورا پورا حق ہے، جو کل بھی میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عورتوں کا مال اپنا ذاتی ہوتا ہے، تو تمہیں آدھا ملے گا۔ ان لم یکن لہن ولد، اس شرط کے ساتھ کہ ان خواتین کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس شوہر سے، نہ اگر کوئی پہلے ان کی کہیں اور شادی تھی کوئی اور، تو کسی بھی شوہر سے ان کی اولاد نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے کسی خاتون کی اور وہ فوت ہو گئی ہیں، تو ان کی آدھی جائیداد وراثت میں شوہر کو ملے گی۔ ازواجکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر ذکر کی ہے تمہاری بیویاں، اور آگے بھی آئے گا تمہارے شوہر، وفات کے بعد اس رشتے کی بنیاد پر ان حقوق کے حوالے سے انسان کو چیزیں ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وفات کے بعد بھی اس رشتے کی کچھ نہ کچھ رمق اور حیثیت باقی رہتی ہے۔ اسی بنیاد پر انسان وارث بنتا ہے، اور یہ چاہے دنیا سے جا چکی ہیں، اگر انسان کا آپس میں ان کے ساتھ تعلق، چونکہ رشتہ نکاح کی وجہ سے بنا تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، نکاح کی وجہ سے تعلق بنا تھا، پھر بھی اس رشتے کی اہمیت کو انسان کو سمجھنا چاہیے وفات کے بعد بھی۔ اور اگر فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان خواتین کا، ان عورتوں کا، تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد ہے، کوئی بھی بیٹا یا بیٹی کوئی ایک بھی ہے،
فلکم الربع، تو اب تمہارا جائیداد میں حصہ 1/4 ہو جائے گا۔ اولاد کا کیا ہوگا وہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے کل آ چکے ہیں۔ مما ترکنا، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر گئی ہیں، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وصیت کر کے جائیں یا ان پر قرضہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بھی پورا اسی طرح سے حق ہے جس طرح مرد کو حق ہے اپنے مال میں وصیت کرنے کا۔ یہ حکم صرف مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت کے لیے بھی، اور وصیت کے حوالے سے آخر میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں اس آیت کے۔ اسی طریقے سے عورت پر قرضہ، اس کا مطلب عورت اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں آزاد ہے، اپنی مرضی سے وہ وصیت کر کے کسی کو بھی کچھ دے سکتی ہے، اپنی مرضی سے وہ عورت قرضہ لے سکتی ہے، اور اس کی ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ وہ قرضے کی ادائیگی بھی اس عورت نے کرنی ہے، اس کے شوہر نے نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے وصیت اگر وہ کرتی ہے، اس وصیت میں وہ پوری طرح سے آزاد ہے۔ اپنی زندگی میں اپنا مال، اپنے مال میں سے صدقہ خود اپنی مرضی سے کرتی ہے، اس میں اس کو شوہر کی اجازت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنے مال میں سے صدقہ کر رہی ہے تو اسے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عورت کو پوری اس طرح سے آزادی ہے جس طرح مرد کو اپنے مال میں تصرف، اپنے مال میں اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان خواتین کے لیے، ان عورتوں کے لیے ربع ہے، 1/4 ہے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر گئے ہو، یعنی تم فوت ہو گئے، تمہاری بیویاں ہیں، اب وہ تمہاری وارثہ بنتی ہیں تو ان کو 1/4 ملے گا۔ یہ بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، ان کا حصہ یہی ہے۔ انسان کو 4 تک کی اجازت ہے، حصہ یہی ملے گا، ایک ہی ملے گا 1/4۔ ایک ہے تو اس کو بھی 1/4، 2 ہے تو 1/4 ہی نکل کے ان کے درمیان ہاف ہو جائے گا، 3 ہے تو 1/4 نکل کے اسی حساب سے ان کے درمیان ڈیوائیڈ ہوگا 3 حصوں کے اندر، 4 ہیں تو اس کے 1/4 کے 4 حصے کر کے تھوڑا ان کو جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے اس حساب سے ان کو دے دیا جائے گا۔ تو ان کے لیے ربع ہے مما ترکتم، جو کچھ تم چھوڑ کر گئے ہو، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، شوہر کی اولاد کسی بھی بیوی سے نہیں ہے، تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اس صورت کے اندر اس کی بیوی کا حصہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد 1/4 ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے اور تم دنیا سے چلے گئے، تمہاری بیویوں کا حصہ اس صورت کے اندر فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اس صورت کے اندر ان خواتین کو جن کو ہمارے معاشرے میں بیوہ کہا جاتا ہے، ان کا حصہ ثمن بنے گا۔ اچھا، وراثت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ ہم سے بیان کرنے میں، سوال پوچھنے میں، مسئلہ ذکر کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم رشتوں کو خلط کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو بیوہ ہوتی ہے ان کو ماں کے رشتے سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ پوچھنے والا، سوال کرنے والا عام طور پہ بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ماں کا حصہ کتنا بنے گا۔ ماں وہ اس کی ہے جو سوال کر رہا ہے، جو دنیا سے رخصت ہوا ہے، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کی بیوی ہے۔ اس اعتبار سے رشتے اگر مختلف ہوتے ہیں، ماں کی جائیداد اور ہے، ماں کا حصہ وراثت میں اور ہے، اور بیوی کا حصہ اور ہے۔ اس لیے کبھی بھی سوال کریں تو ان رشتوں کو متعین کریں، ان رشتوں کو بیان کریں فوت ہونے والے شخص کے اعتبار سے، کہ فوت ہونے والے شخص کی بیوی ہے۔ جو بیٹا ہے جو سوال کر رہا ہو یا جائیداد کو تقسیم کر رہا ہو، اس کی ماں ہے، لیکن جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اس کی بیوی ہے۔ تو مما ترکتم، جو کچھ تم چھوڑ کر گئے ہو، من بعد وصیت، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، توصون بہا، جس کی وصیت تم نے کی ہے، او دین، یا قرضہ تم پر ہے، اس قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ قرضہ پہلے ادا ہوگا، کل بھی یہ ذکر کیا تھا، وصیت اس کے بعد اس کی تنفیذ ہوگی۔ اس سے پہلے ایک چیز ہے جو، یہ سب چیزیں میں نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کی تھیں جب یہ آیت آئی تھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کی تکفین اور تجہیز، تکفین تدفین کا اہتمام، یہ اس کے مال سے ہونا چاہیے۔ اصل یہی ہے، اللہ کے رسول یہ سوال کیا کرتے ہیں، اس کا مال دیکھو کچھ ہے، کفنانے کے لیے کچھ ہے، اس کے مال سے ہوگا۔ اس کے بعد قرضہ ادا ہوگا، اس کے بعد 1/3 وصیت ہوگی اگر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ وراثت تقسیم ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اب یہ 5 رشتہ داروں کے حوالے سے گفتگو، یہ لازمی وارث تھے، لیکن اب ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر ایک آدمی ہے ایسا، یورث، اس کا وارث بنا جا رہا ہے اس حیثیت میں کہ وہ کلالہ ہے، کلالۃً او امرأۃ، یا کوئی عورت ہے اور اس کا وارث بنا جا رہا ہے اور وہ بھی کلالہ ہے، کوئی مرد فوت ہوا ہے یا عورت فوت ہوئی ہے اور وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا پوتا کوئی نہیں ہے، اس کے والد دادا کوئی بھی نہیں ہے، نہ نیچے کوئی مرد ہے نہ اوپر کوئی مرد ہے، نہ اس کے آگے کوئی نسل میں مرد ہے نہ اوپر نسل میں کوئی مرد ہے، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ کلالہ کی وراثت 2 طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ایک اس آیت کے حصے میں ہے اور ایک سورہ نساء کی آخری آیت میں ہے۔
جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نساء کی اسی صورت کے آخر میں پہنچیں گے، وہاں پر بھی قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے متعلق. پھر وہاں کلالہ کی وراثت وہاں بھی تقسیم ہے اور یہاں بھی تقسیم ہے. کلالہ وہ آدمی، پہلے سمجھ لیجئے، وہ آدمی جس کی اولاد میں آگے والی نسل میں کوئی مرد نہیں ہے اور اوپر بھی کوئی مرد نہیں ہے. اس صورت کے اندر مرد چاہیے ہوتا ہے اصل میں جو باقی بچا ہوا مال سمیٹے. تو حصے مقرر ہے نا، آدھا اس کو دے دو، 1/4 ادھر دے دو، 1/3 ادھر دے دو، چھٹا ادھر دے دو، 8واں ادھر دے دو، یہ تو طے ہے، ان کو اتنا ہی ملے گا. اس تقسیم کے بعد مال بچ جاتا ہے. جو بچا ہوا مال ہوتا ہے اس کو سمیٹنے والا، لینے والا عصبہ کہلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے حصہ ذکر نہیں فرمایا کہ بیٹے کو آدھا ملے گا، بیٹے کو پورا ملے گا، بیٹے کو 1/4 ملے گا. بیٹی کا ہے اکیلی صورت میں، لیکن بیٹے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹا بچا ہوا سارا مال سمیٹتا ہے. اور بیٹا اگر ہو، آپ نے دیکھا بیٹا اگر ہے تو شوہر بیوی کی حیثیت سے بھی وراثت کم ہو جاتی ہے، والد کی وراثت فوت ہونے والے کی کم ہو جاتی ہے، اس کی والدہ کی وراثت کم ہو جاتی ہے. سب کے حصے بیٹے کی وجہ سے کم ہوتے ہیں، اور جو بچتا ہے پھر وہ بیٹا زیادہ بچتا ہے اور اس صورت میں بیٹا سمیٹتا ہے. اس کو عصبہ کہتے ہیں. اب عصبہ کی تلاش میں جب نیچے کوئی نہیں ہے، اوپر کوئی نہیں ہے، اب سائیڈوں پہ جایا جائے گا. سائیڈوں میں انسان کے سب سے پہلے بہن بھائی آتے ہیں، تو بھائیوں میں جایا جائے گا. اب اگر وراثت بھائیوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے اور بھائی اگر موجود ہیں تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. اب کلالہ ہے، نیچے کوئی بیٹا پوتا نہیں ہے، اوپر کوئی والد دادا نہیں ہے، تو اس کا پھر بھائی یا بہن ہو. یہ جو بھائی اور بہن یہاں تذکرہ ہے اور سورہ نساء کی آخری آیت میں تذکرہ ہے. بالاتفاق صحابہ کرام نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ آیت کے اس ٹکڑے میں جن بہن بھائیوں کی وراثت کا تذکرہ ہے وہ بہن بھائی ہیں انسان کے جو اس کی والدہ کی طرف سے ہوں. باقی جو سورت کی آخری آیت ہے اس میں سگے بہن بھائیوں کا اور والد کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کی وراثت کا تذکرہ ہے. یہاں پر صرف ان بہن بھائیوں کا تذکرہ ہے جو انسان جن کی والدہ ایک ہیں. اگر کسی کا ہے ایسا معاملہ کہ والدہ ایک ہیں لیکن والد الگ الگ ہے، تو اس صورت کے اندر یہاں پر ان بہن بھائیوں کی وراثت کا تذکرہ ہے. سگے بہن بھائی اور والد کی طرف سے صرف بہن بھائی اکٹھے جو ہوتے ہیں ان کی وراثت اس صورت کے آخر میں آئے گی. وہ عصبہ کے طور پر لیں گے، یہ ذی فرض کے طور پر لیں گے. یہ تھوڑی سی ایک اصطلاحات ہے ہماری جو استعمال ہوتی ہیں وراثت کے باب میں. تو ان کا بھی حصہ مقرر ہے، ان کا بھی حصہ مقرر ہے، ان کو ان کا حصہ ملے گا. ان کا حصہ کس طرح ہے؟ ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے والدہ کی طرف سے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ملے گا ان کو. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر یہ اس سے زیادہ تعداد میں ہے، ایک بہن یا ایک بھائی سے زیادہ تعداد ہے، تو ان کا حصہ جو مقرر کر کے نکلے گا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ بہن بھائی شریک ہوں گے 1/3 کے اندر. پھر ان کا 1/3 حصہ نکلے گا اور اس میں ان بہن بھائیوں کو بھی اتفاق العلماء برابر برابر انشاءاللہ حصہ ملے گا. اس مقام پر یہ فرق ہے، اس مقام پر جو والدہ کی طرف سے بہن بھائی ہیں ان کے حصے میں 2 اور 1 والا معاملہ نہیں ہوگا. سگے بہن بھائیوں میں بھی ہے، والد کی طرف سے بہن بھائیوں میں بھی ہے، اولاد کی حوالے سے بھی ہے. والد والدہ کی اکثر صورتوں کے اندر والد کو ڈبل ہو جاتا ہے اور والدہ کو سنگل ہو جاتا ہے. یہ بہن بھائی ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے بہن بھائیوں کا 2 اور 1 کے حساب سے ان کو پورا برابر برابر حصہ ملے گا. جتنا بھائی کو اتنا ہی بہن کو. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ ثلث کے اندر شریک. ایسے عمر نے بھی اسی طرح سے مسئلے کو حل کیا تھا اپنے دور میں. من بعد وصیت، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت کی گئی ہے اس مال کے وصیت کے تعلق سے مال کے حوالے سے، او دین، یا ان کے اوپر کوئی قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد، یہ ان کی جائیداد کلالہ کی صورت میں اس انداز میں ان کو یہ حصہ دیا جائے گا ذی فرض کے طور پہ. اب ان کی بیٹی ہے، ان کی اور سگی کوئی بہن ہے، ان کے اور کوئی والدہ بھی اگر موجود ہیں، یہ ان کی ایک عجیب خوبی ہے کہ والدہ کی صورت میں بھی ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. ورنہ عام طور پہ جو شخص کسی کے واسطے سے میت تک پہنچ رہا ہوتا ہے، پوتا ہے وہ میت تک پہنچتا ہے والد کے، اپنے والد کے واسطے سے، جو فوت ہونے والے شخص کا بیٹا ہے، اگر وہ موجود ہے تو پوتے کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں بنتا، بیٹے کا حصہ بنتا ہے. یہ اپنے فوت ہونے والے شخص تک جو پہنچ رہے ہیں وہ والدہ کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں، والدہ کے رشتے کی وجہ سے وہ سگے یعنی بہن بھائی بن رہے ہیں. والدہ کی موجودگی میں بھی ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. یہ ان کی خصوصیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اس رشتے کی موجودگی کی صورت میں.
بہرحال اس میں بڑے سیدنا عمر کے دور کا ایک عجیب قصہ ہے، اور وہ ایک قصہ یوں بنتا ہے کہ ان کا تو حصہ مقرر ان کو ملنا ہی ملنا ہے. جو سگے بہن بھائی ہیں وہ ہیں عصبہ، وہ میں نے ذکر کیا جو آخر میں مال بچتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. سیدنا عمر کے دور میں ایک مسئلہ آیا اس نوعیت کا کہ سگے بہن بھائی بھی تھے اور یہ بہن بھائی بھی تھے. ان کو تو حصہ جو مقرر تھا وہ مل گیا. سگے بہن بھائیوں کا حصہ جو بچ کے ملنا تھا وہ بچا ہی کچھ نہیں. بچا ہوا ملنا تھا وہ، اور بیوی تھی اور دوسرے تھے، ان کو سب کو حصے، ان کے والدہ تھی ان کو سب کو حصے مل گئے، بچا کچھ نہیں. سگے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملا، ماں کی طرف سے جو بہن بھائی تھے ان کو مل گیا. ایک سال یہ مسئلہ ہوا، دوسرے سال پھر ہوا، پھر یہ نوعیت کا مسئلہ ہوا تو وہ آئے، انہوں نے کہا بھائی اپنا قضیہ سگے بہن بھائیوں نے پیش کیا. حب ان ابانا حجرا یلقا فی الیم او حمارا. سیدنا عمر سے کہا ہمارے ابا کو یہ تصور کر لو کہ کوئی پتھر تھا جس کو تم اٹھا کر کسی گڑھے میں پھینک دو، کوئی گدھا ہو، اس کو کوئی بھی تصور کر لو، ابا کو نکال دو ہمارے رشتے میں سے، جو ان کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی دے دو. ہمیں تو مل نہیں رہا، ان کو مل رہا ہے، ہم سگے بہن بھائی ہیں، ہمیں وراثت میں حصہ بن کے ملا نہیں. یہ چونکہ ان کا حصہ مقرر ہے تو ان کو ملنا لازمی ہے، ان کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک کر دو نا. والد کے ہونے کی وجہ سے ہم محروم رہ رہے ہیں. تو کاش کہ وہ یہ الفاظ والد کے لیے اپنے نہ کہتے، وہ لوگ جو آئے تھے اپنا مسئلہ لے کر، کاش کہ وہ یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پیسے کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، جائیداد کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے آگے اچھے اچھے معاملات، اچھے اچھے خاندان، اچھے اچھے لوگوں کا کردار کس طریقے سے کھل کر سامنے آتا ہے. کوئی بھی شخص قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آ رہا ہے میں کیوں چھوڑ دوں، میں کیوں نہ لوں. بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کوئی اپنا وراثت میں سے حصہ چھوڑ دیں، مطلب بہن بھائیوں کی طرف جا رہا ہے، انہوں نے بیٹی تھی فوت ہونے والے شخص کی اس کو دے دیا، بہت کم اس قسم، ورنہ عجیب عجیب معاملات، عجیب عجیب چیزیں. اور یہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، ہر خاندان کا تقریباً معاملہ قضیہ سب کو معلوم ہی ہے. اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم خود لی ہے اور خود کی ہے، کسی قانون، کسی قیاس، کسی رائے، کسی سوچ پر نہیں چھوڑا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مال کا معاملہ ہے تو مال کا انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، کسی کے پاس سے کسی دوسرے کے پاس جانا، اس کو بحفاظت جس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے. اس میں کسی قسم کی ظلم اور زیادتی قابل قبول نہیں ہے. آپ نے اوپر بھی پڑھا فریضۃ من اللہ، کل پڑھا تھا آخر میں، ابھی ایک لفظ کے بعد آئے گا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بڑا اہم حکم ہے تمہارے لیے. آغاز ہوا تھا یوصیکم اللہ، اس کے بعد جو اگلی آیت ہم پڑھیں گے 2 آیتیں، وہ پھر ایک آرڈر کی شکل میں ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے. اس میں کیونکہ مفت میں آ رہا ہوتا ہے، انسان بغیر محنت کے لے رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے اتنا زیادہ مل جائے. اور جو قابض ہوتا ہے، جس کے اختیارات میں ہوتا ہے، جو لے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ چھین سکتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اسی اعتبار سے طاقت لگا کے یہ سب کچھ کر لیتا ہے. لہذا لوگوں کو اس معاملے کے اندر حد درجے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقسیم ہے، جرنل تقسیم ہے. بعض اوقات کسی کو مل جاتا ہے زیادہ، بعض اوقات کسی رشتے کی وجہ سے کم ملتا ہے، لیکن اللہ نے جرنل فیصلہ کیا ہے. اور اللہ ہمیں ہمارے احوال سے زیادہ، ہمارے معاملات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا اور سمجھتا ہے. آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا. تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا فائدہ کس چیز کے اندر ہے، کس رشتے سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقسیم ہے، اس کو اسی طرح سے قبول کرو. اب ہے وہ جملہ جس کا میں نے 2-3 دفعہ تذکرہ کیا تھا، غیر مضار. یہ وصیت ایسی ہو کہ جو بغیر نقصان دہ ہو، یعنی کسی کو آگے نقصان نہ پہنچا رہی ہو. وصیت میں نقصان 3 طرح سے ہوتا ہے. انسان کسی وارث کے لیے وصیت کر جائے، اسپیشل وارثوں میں میرے فلاں بیٹے کو اتنا اور دے دینا، اتنا اس کو زیادہ دے دینا. کسی بھی وارث کے لیے وصیت باطل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل، فلا وصیت لوارث، کسی بھی وارث کے لیے جس کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس کو مل رہا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. جس کی وراثت نہیں بنتی اس کے لیے وصیت کی جا سکتی. انسان اپنے پوتے پوتی، اس پوتے پوتی کے لیے جن کا وراثت میں حصہ نہیں بن رہا، اس کے بیٹے اور موجود ہیں، کوئی ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا، اپنے ان پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے 1/3 میں، اپنے نواسے نواسیوں کے لیے کر سکتا ہے 1/3 میں. وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، کوئی ایسی وصیت جس سے اس کا مقصد ہو اپنے وارثین کو نقصان پہنچانا، کہ میرے وارثوں کو ان کو نہ ملے، باہر والوں کو زیادہ مل جائے، ان کے لیے کم ہو جائے.
اس نیت سے وصیت کرنا، یہ بھی نقصان پہنچانے کی نیت سے وصیت تو نافذ ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہوگا. اور یہ گناہ کبیرہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے توبہ کی انسان، کیونکہ وصیت کر کے اب یہ نافذ ہو گئی، دنیا سے انسان جا چکا ہے، توبہ کا اب کوئی، اس گناہ کی توبہ کا کوئی راستہ، جاتے جاتے کسی کے لیے ایسا کام کر گیا کہ اس کو پریشان تو کر گیا جو اللہ کی تقسیم تھی اس سے ہٹ کر. اور تھرڈ یہ ہے، تیسرا نقصان پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی وصیت کر دے ایسے معاملے کے اندر کہ اس میں ایسا ظلم پایا جائے، ایسی کیفیت پائی جائے کہ جس سے وارثوں کو اس انداز میں نقصان پہنچا رہا ہو کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وارثوں کے لیے وصیت کر دی، ایک یہ ہے کہ ان کو نقصان، ان کا حصہ کم کر دے، اور ایک یہ ہے کہ جھوٹی وصیت ذکر کر دے، جھوٹے اپنے معاملات کے اندر، مجھ پر فلاں کا اتنا قرضہ تھا، ہے نہیں لیکن لکھ دیا خواہ مخواہ اپنے کھاتے میں، اپنے ریکارڈ میں کہ مجھ پر، تاکہ ان کو نہ ملے. وہ قرضہ تو جتنا بھی آپ بڑھا دیں نا، وہ قرضہ پہلے ادا ہوگا. آپ اپنی پوری جائیداد کو قرضے میں ڈال دیں، وہ پوری جائیداد قرضے میں چلی جائے گی. یہ بھی باطل ہے، یہ آپ نے ایسا نقصان پہنچایا اپنے، لہذا اپنے وارثین تک آسانی کے ساتھ جو چیز ہے آپ نے اپنی زندگی میں صدقہ کی ان کو ان کی زندگی میں ان تک پہنچ، اپنے وفات کے بعد ان تک پہنچنے دیں. اس حوالے سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، بعض اوقات بہت سارے معاملات آتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا جو فوت ہو گیا کہ میری فلاں چیز فلاں بیٹے کے لیے ہے، دکان تم لے لو بیٹا، گھر تم لے لو، گاڑی تم لے لو، زبانی کلامی. اب وہ جو دعوے دار ہوتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، جو دعوے دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا. نہ کوئی گواہ ہوتے ہیں، نہ کوئی قانونی جو آج کل رسمی کاروائی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس مال ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر درست نہیں ہے کہ ایک یا دو راتیں بھی اس کی زندگی میں ایسی گزریں اور اس کے پاس اس کی وصیت موجود نہ ہو. فوراً اپنی وصیت اپنے سر کے پاس لکھ کر رکھے، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ وصیت مکتوبۃ عندہ، اور بعض روایت میں عند رأسی، موجود اس کے سرانے پر، اس کے دراز میں، اس کے ریکارڈ کے اندر وہ وصیت فوراً موجود ہو. تو جو چیز آپ نے کسی کو دینی ہے زندگی میں، یہ زندگی کے بعد وصیت کرنی ہے کسی غیر وارث کے لیے، اس کو جو قانونی شکل ہے، جو طریقہ کار ہے، گواہان وصیت کا لکھنا، جو آج کل اسٹیمپ پیپر کی ایک شکل ہے، جو بھی اس کی ایک شکل بن سکتی ہے قانونی طور پہ، اس کو فوراً انسان لکھ کر جائے. ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلا جائے، اس کا ارادہ بھی ہو دینے کا، کرنے کا، اور دنیا سے چلا گیا اور اس کو اس وصیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس باتوں کا، ان باتوں کا کوئی کسی کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ چیز کسی اور تک منتقل نہیں ہو سکتی. وصیۃ من اللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کا خاص حکم ہے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا یوصیکم اللہ کے اندر کہ وصیت جو ہے وہ ایسا آرڈر ہوتا ہے، ایسا حکم ہوتا ہے جس کے اندر نصیحت پائی جاتی ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، اچھی طرح سے چیزوں کی حقیقت سے پوری طرح سے واقف ہے، اور حلیم، بردبار ہے، اللہ کے معاملات کے اندر جلد بازی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے معاملات میں ڈھیل دیتا ہے، لیکن انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر معاملات اس کے اگر خراب کر کے گیا تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. پھر آگے مزید یہاں بات رکی نہیں. تلک حدود اللہ، یہ وراثت کی جو تقسیم تھی، یہ سارا مسئلہ جو تھا، یہ حدود اللہ تھی، یہ اللہ کی حد مقرر ہے، ان سے انسان کسی صورت بھی تجاوز نہ کرے، آگے نہ بڑھے. اس میں کوئی آگے پیچھے کرنے کی، ہیلے بازی سے، ویسے اپنی مرضی سے، اپنی وصیت کے ذریعے سے، کسی بھی اسٹائل میں اس کو چینج کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کرے. اور یہ یاد رکھے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جرنل اطاعت بھی اور ان معاملات میں بھی خصوصی طور پہ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درمیان سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر کے انسان اپنے آپ کو آخرت کا کامیاب بنا گیا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وصیت کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، تقسیم کے معاملے میں، جان بوجھ کے کھانے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، آج میں کسی کا حق دبا رہا ہوں اپنے، زیادہ تر یہ وراثت کے جھگڑوں میں نا بہن بھائیوں کے ساتھ ہی انسان ظلم کر رہا ہوتا ہے. والد کی وراثت، والدہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو کچھ ظلم ہوتا ہے نا وہ اپنے بہن بھائیوں کے. وہ بہن بھائی کون ہیں؟ میرے دنیا سے جانے والے جو والدین تھے ان کی اولادیں ہیں، سب وہ ان کی نظروں میں سب برابر تھے. میں نے ان کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے بہن بھائی جو ہیں ان کے بچے ہیں، آگے میری بھی اولاد ہے.
کل کو میری اولاد جب آپس میں کوئی کسی کا حصہ کھائے گا، دبائے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، کوئی طاقتور ہوگا، تو سوچئے مجھ پر کیا کیفیت ہوگی، مجھ پر کیا گزرے گی. میں تو اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گا. لیکن یہ اللہ کے نظام ہے، سسٹم ہے. لہذا کسی پر ظلم کرتے ہوئے، خاص طور پر قریبی رشتہ دار کے اوپر، یہ اسی لیے وصیت کا معاملہ، وراثت کا معاملہ خطرناک ہے کہ اس میں ظلم جو ہے وہ رشتہ داروں پر ہو رہا ہوتا ہے، اپنے ہوتے ہیں. اور یہ گناہ عام گناہ نہیں رہتا، اس میں اس کی جو باریکی ہے اور اس کی جو تباہی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. تو من یعص اللہ و رسولہ، جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، یدخلہ نارا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالدا فیہا، جس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے بڑا رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اللہ ہمیں ان عذابوں سے، ان کیفیات سے محفوظ رکھے، اور اپنی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اس کے بعد اب مضمون پھر آگے بڑھتا ہے، اور خواتین کے تعلق سے تو واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو آتی ہیں فاحشہ کو، یعنی کیریکٹر ان کا خراب ہے، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی ان سے اس قسم کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، گواہ بناؤ ان کے اوپر 4 اپنوں میں سے، 4 مسلمان مرد گواہ ان کے لیے ہونے چاہیے، جس کا تذکرہ مزید صراحت کے ساتھ سورہ نور میں بھی ہے، 18ویں پارے میں، کہ کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے، کوئی کسی پر بھی کریکٹر کے حوالے سے، اور کریکٹر کے حوالے سے الزام پورا بدکاری کا ہے، صرف یہ نہیں کہ جی کریکٹر لوز ہے ان کا، یوں ہے، بدکاری کا صراحت کے ساتھ الزام ہے. کوئی بھی اگر یہ کہہ دیتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنا لازمی ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ اس معاملے کو دیکھا ہو. صرف یہ بھی قبول نہیں ہے، یعنی علم نے اتنی صراحت کے ساتھ کہ جی یہ ان 2 کو میں نے روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، ہوٹل کے روم میں ایک ساتھ رہے ہیں رات کو، یہ بھی کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان کا کریکٹر درست نہیں ہے. پوری طرح سے جس معاملے کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی نے اپنے لیے اقرار کیا تھا، تو ان سے پوری صراحت لی تھی، کیونکہ معاملہ خطرناک ہے، کہ جیسے کیا یہ معاملہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جس طریقے سے سرمے دانی کے اندر جو اس کی سلائی ہوتی ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے، بالکل یعنی باقاعدہ پورا معاملہ ہوتا ہے، وہ بالکل اس طرح تھا. پوری صراحت اس کے اندر ضروری ہے، اس لیے انسان کو اپنی زبان کو حد درجے کنٹرول میں اس معاملے کے اندر رکھنا چاہیے. یہ ایک ایک جملہ جو میں ادا کر رہا ہوں کل قیامت کے دن میرے میزان کے اندر موجود ہوگا، میرے نامہ اعمال کے اندر، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو 4 گواہ لے کر آؤ، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھر میں قید کر دو، جیل بنا دو ان کے گھر کو. ویسے بھی عورت کے لیے گھر ان کا بہتر ہے، وہ بیوتہن خیر لہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا گھر ان کے لیے بہت بہتر ہے، عورتوں کے لیے نماز بھی گھر میں ان کی بہتر افضل ہے. لیکن یہاں ان کو قید کر دیا جائے گا، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ کر، موت سے مراد یہاں ملک الموت بھی ایک ترجمہ ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لے، یتوفاہن، ان کی روح کو قبض کر لے، الموت ملک الموت، یا موت آ کر ان کی زندگی کو پورا کر جائے، مرتے دم تک ان کو گھر میں قید کر کے رکھ دو، اگر ثابت ہو جائے ان کا کریکٹر کے حوالے سے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرا راستہ نکالا. سیدنا عبادہ بن صامت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، مجھ سے حکم لے لو، ابھی حکم سن لو، اللہ تعالیٰ نے ان ایسی عورتوں کے لیے جن کا یہ معاملہ ہو، ان کے لیے راستہ بلک سے دوسرا نکال دیا ہے. اب ان کو قید مستقل نہیں رکھنا. ان کے لیے سورہ نور میں ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے، مرد اور ہو یا عورت ہو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارنے ہیں. اور جو شادی شدہ ہو اور وہ یہ کام کرے کریکٹر کے حوالے سے، اس کردار کے حوالے سے، اس کے لیے رجم کی سزا ہے. تو یہ اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے کہ 100 کوڑے مارے اور اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاریں. ان کے لیے جلا وطنی بھی ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان کے لیے رجم کی سزا ہے. تو یہ اس حوالے سے بات، یعنی علم تو ذکر کرتے ہیں آیت منسوخ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نسخ تو نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرمایا تھا کہ اور حکم آئے گا، اور وہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. تو یہ سٹارٹنگ میں تھا کہ ان کو گھر میں قید کر دیا جائے اس کیفیت کے اندر. یہ ایک پہلی شکل ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگے اور ان کو قید کیا جائے، یا ان کے اوپر کوئی بات اس قسم کی جا سکے کہ جو ان کے لیے ناگوار ہو عورتوں کے لیے. واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، وہ 2 جو آتے ہیں اس فاحشہ کو،
جو یہ غلط کام کرتے ہیں، منکم تم میں سے، فآذوہما ان کو تکلیف دو، ان کو اذیت دو، ان کو سزا دو۔ وہ دو کون ہیں؟ علم میں اکثر کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی آیت جو پہلی ابھی ہم نے پڑھی جو ختم ہوئی آیت، یہ تعلق ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے حوالے سے، اور یہ آیت ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے حوالے سے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف دو۔ یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں بھی غیر شادی شدہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ذکر فرمایا کہ ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ گناہ ہے، انتہائی کبھی گناہ ہے۔ فَإِن تَابَا اگر یہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں اس غلطی کے بعد بھی، وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا تو ان دونوں سے اعراض کرنا۔ یہ بھی اسی شکل میں تھا اس صورت کے اندر۔ اب جو ہے اگر ان کے اوپر یہ چیز حکومت کے پاس ثابت ہو جاتی ہے اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر یہ والی حد قائم ہوگی کیونکہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان، توباؤں کو قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا اور مہربان ہے۔ اگلی جو آیت ہے مطلق چونکہ اس ضمن میں بھی ہے، توبہ کے تعلق سے بھی ہے، ویسے بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے اوپر توبہ جو ہوتی ہے، یعنی اللہ کے اوپر اب لازمی ہے توبہ قبول کرنا، لازمی اللہ نے اپنے اوپر خود کیا ہے۔ کوئی انسان اللہ کے لیے، کوئی مخلوق اللہ کے اوپر کوئی چیز لازمی نہیں کر سکتی، اللہ نے یہ چیز اپنے اوپر خود لازمی کی ہے۔ کیا چیز؟ للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں، یعملون السوء برا کام کرتے ہیں، بجہالت جہالت میں۔ یا جہالت کے دو معنی، ایک ہے تو اس کو اس گناہ کا پتہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اس گناہ کا پتہ تھا لیکن گناہ کرتے ہوئے اس وقت بے وقوفی میں اس گناہ کے انجام کو بھول بیٹھا، اللہ کی عظمت کو بھلا بیٹھا۔ اور عام طور پر گناہ ہوتے اسی صورت میں ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے غلط کام ہے لیکن کر گیا، اس وقت بھول گیا، اس وقت یاد نہیں رہا، اس وقت اس کی شہوت اس پر غالب آ گئی۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب فوراً ہی، گناہ کے فوراً بعد کی توبہ کہتے ہیں افضل ترین توبہ ہے۔ سب سے افضل ترین توبہ وہ ہے جو انسان گناہ کرنے کے فوراً بعد سچی توبہ کر لے، جس میں دل میں انسان کے شرم ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے غلطی کا، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، جس میں آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربان ہوتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، یہ قریب کا وقت کہاں تک جائے گا اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے، لیکن افضل ترین میں ذکر کے سب سے افضل یہ ہے کہ انسان جلد سے جلد سچی توبہ کر لے۔ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی علم، بہت ہی ہر چیز کو گہرائی سے جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کی قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ لوگ، للذین، وہ لوگ، یعملون السیئات، جو گناہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، قریب توبہ ان کی ہوئی نہیں۔ اب قریب کب ہوتی ہے؟ میں نے آج گناہ کیا، مجھے پتہ ہے کہ میں کل مر جاؤں گا، نہیں مروں گا تو نہیں پتہ، تو اگر میں آج ہی توبہ کر لیتا ہوں، میں نے مرنے سے پہلے کر لی، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہو، میں زندہ رہوں نہ رہوں۔ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ حاضر ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس موت۔ اب وہ موت اس کے سامنے آ گئی، موت کے آثار آ گئے، جیسے فرعون کا معاملہ ہے، جب موت اس نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، وہ آثار موت کے نمایاں ہونا شروع ہو گئے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، انسان کے اوپر بھی ایسی کیفیت جب آ جاتی ہے، قال انی تبت الان، تو اب وہ کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وللذین، اور لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہ ہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ تیسرے پارے کے آخر میں مضمون گزرا تھا، وہاں پر بھی میں نے اس آیت کا حوالہ آپ کو دیا تھا کہ یہ ایسے لوگوں کی، کافروں کی توبہ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے، اور اس آدمی کی بھی توبہ نہیں ہے جو توبہ کیے بغیر یا مرتے وقت توبہ کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اس کی توبہ نہیں ہے۔ باقی اگر یہ مومن ہے تو معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی لیے سزا ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کیا ہے درد دینے والا عذاب۔ اب جو عورتوں کے مزید معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ ذکر کی کہ اب کسی اور صورت میں کسی بھی طرح سے عورت کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، کمزور ہے، اس کو بیوی کی رشتے کی حیثیت سے تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے جائز کہ ان ترثوا النساء، تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہن، زبردستی، عورتوں کو وراثت میں تقسیم کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں، دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا، یہ رواج تھا، سسٹم تھا کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی جو ہوتی وہ بھی مال وراثت کی طرح اس کی ایک حیثیت بن جاتی، رشتہ داروں میں سے جو چاہتا اس کے ساتھ شادی کر لیتا اپنی مرضی سے، اس کی اجازت کے بغیر۔ کسی اور سے شادی کرانا چاہتے تو کرا دیتے،
نہیں کرانا چاہتے ساری زندگی اس کو بٹھا کر رکھنا چاہتے بٹھا کر رکھتے, اس کا اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی ناتا کوئی تعلق نہیں رہنے دیتے, اس کے گھر والے جو اس کے اگر والد والدہ ہیں یا بہن بھائی ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی نہیں, ہم اس کے مالک ہیں. اور آگے اگلی آیت 2-3 آیت کے بعد بات آئے گی. ابو ماما فرماتے ہیں کہ ابو قیس نامی ایک شخص فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنا چاہیے, اپنے باپ کی بیوی سے. وہ مال وراثت کے طور پر دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اپنے والد کی بیوی سے جو سگی ماں نہیں ہے, سگی ماں کے ساتھ شادی نہیں, یعنی انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے ذکر کیا سارے جتنے حرمت والے رشتے, اگلی چند آیات میں ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں, وہ سب دور جاہلیت میں اسی طرح تھے حرمت والے, وہ احترام کرتے سوائے 2 رشتوں کا, ایک والد کی بیوی کا جو سگی ماں نہیں ہے سوتیلی ماں ہے اس سے وہ شادی کر لیتے تھے. دوسرا جو ہے 2 بہنوں کو ایک وقت میں شادی نکاح میں جمع کرنا, یہ 2 چیزیں ایسی دور جاہلیت میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اس چیز کو وراثت, عورت کوئی ایسا مال تھوڑی ہے کہ جس کو وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جائے گا, یہ آزاد عورت ہے, اس کے اپنے حقوق ہیں, اس کے اپنی سارے معاملات ہیں. ولا تعضلوهن, ایک تو عام لوگوں کو وفات کے بعد یہ حکم ہے, ایک اب شوہر کو حکم ہے کہ ولا تعضلوهن, ان کو مجبور مت کرو, تکلیف مت دو, ایذا مت دو. کس بات کی کہ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, کہ تم لے جاؤ چھین لو ان سے کچھ وہ جو تم نے ان کو دیا ہے, حق مہر لینے کے لیے ان سے واپس. عورت پسند نہیں آ رہی, اس کو طلاق دینی چھوڑنی ہے, چھوڑنا ہے تو مسئلہ ہے. عورت کو اگر مرد طلاق دے گا اپنی ناپسندیدگی کی بنیاد پر تو اس کو حق مہر واپس نہیں ملے گا. لیکن اگر عورت خلا لے گی, آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں جو ولا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, معذرت آیت ابھی وہ ٹکڑا ذہن میں نہیں آ رہا. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا يخاف الا يقيما, تمہارے لیے جائز نہیں ہے بیویوں کو جو تم نے حق مہر دیا اس میں سے کچھ بھی لو, ہاں الا یہ کہ عورت جو ہے وہ ڈر محسوس کرتی ہے, اس سے نہیں رہا جاتا وہ شوہر کے ساتھ, اب وہ خلا لینا چاہتی ہے تو خلا کی صورت میں وہ حق مہر واپس کرے گی. اب شوہر جو ہے وہ عورت کو اس کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیتا ہے, مجبور کر دیتا ہے, پریشان کر دیتا ہے کہ خود یہ طلاق لے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ کام ہرگز مت کرنا. ولا تعضلوهن, اس کو کسی بھی صورت میں تمہیں ظلم نہیں کرنا کہ تم اس کا حق مہر واپس لے کے اس کو چھوڑو. الا ہاں ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, کہ وہ آئیں فاحشہ مبینہ, واضح بالکل ان کا کریکٹر خراب ہے, بد کردار عورتیں ہیں, تو اب تم نے ان کو چھوڑنا ہے تو اس صورت کے اندر مجبور کر کے اپنا حق مہر واپس لے سکتے ہو, کیونکہ اگر تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو تمہارا حق مہر چلا جائے گا. اگر واقعتاً یعنی جو جس کو زنا کہا جاتا ہے وہ اگر معاملہ ہے تو اس صورت کے اندر تو لعان کا مسئلہ ہے جو ہم سورہ نور میں انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. باقی اگر ویسے کریکٹر ہی عورت کا خراب ہے اور مرد نہیں رکھنا چاہتا وہ, یعنی کریکٹر کے حوالے سے آپ سمجھدار لوگ ہیں, تو اس صورت کے اندر مرد کے لیے پھر یہ جبر کی اجازت ہے. اگر میں نے ذکر کیا یہ کریکٹر کا معاملہ نہیں ہے, عورت کا فاحشہ والا معاملہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہے, وعاشروہن بالمعروف, اگلا جملہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ معاشرت کرو, زندگی گزارو, ان کے ساتھ رہن سہن کرو معروف طریقے سے. اور معروف طریقہ دو طرح کے معروف طریقے, ایک معروف طریقہ ہے جو شریعت کا دیا ہوا ہے کہ ان عورتوں کے کھانے پینے رہنے پہننے کا بندوبست شوہر کے ذمہ ہے, جو اس کی حیثیت کے مطابق ہے, اور جو عورت یعنی جو عورت کو ملنا چاہیے, جو یہ عورت ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو یہ چیز مہیا کی جائے, اس طرح کی عورتیں معاشرے کے اندر اس کے خاندان کی, اور جو مرد کی حیثیت ہے, ان دونوں اعتبارات کو سامنے رکھا جاتا ہے. دوسرا صرف یہ نہیں ہے بلکہ عورت کو زبان سے اپنے کردار سے کوئی اذیت نہ دینا, تکلیف نہ دینا, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا, ان کو وقت دینا, یہ ساری چیزیں اہل علم نے ذکر کی ہیں. آج کی عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو شکایت شوہروں سے ہوتی ہے نا, وہ اس چیز کی ہے کہ عورت جتنا اس چیز کو وقت دیتا ہے, مرد ہمارے شوہر جتنا اس موبائل کو وقت دیتے ہیں, کاش ہمیں بھی اتنا وقت دیتے. یعنی ہمارے ایک دوست ہیں عربی ہیں فلسطینی, انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک شعر بھیجے, شعر اپنی عربی میں, کہتے ہیں میری بیوی نے شعر پڑھے ایک دن دیکھ کر کے, میں موبائل استعمال کر رہا تھا, اس کے اشعار تھے ابھی یاد نہیں مجھے, اس میں تھا کہ کاش میں اپنے شوہر کا موبائل ہوتی, وہ مجھے بھی اتنے محبت سے ہاتھ میں اٹھاتا اور مجھ سے بھی باتیں کرتا, مجھے بھی. یہ عورتوں کا بہت بڑا شکوہ ہے, حقیقت ہے, اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ عورت جو آپ سارا دن باہر ہیں, آپ بھی ٹھیک ہے کام کاج کر رہے ہیں, وہ بھی گھر میں ہے, لیکن اب جب شام کو جب آپ پہنچے نا تو عورت چاہتی ہے اس کی زندگی میں آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے سوائے آپ کے, آپ ہیں, وہ شوہر ہے, تو لہذا ان کو وقت دینا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا لازمی ہے. اور عورتیں بھی تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں کہ آج کل ایک
رواج ہے کہ گھروں کے اندر ملازم حضرات ہیں، کام وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا تو سارا دن اس پہ گزار لیتی ہیں. اب جب شام کو شوہر ہے تو ان کو ہوتا ہے اب شوہر ہمیں بک دے. گھر کے کام کاج وہ بھی نہیں کرتی اسی کی بنیاد پر. اس نے جتنا ہماری نسلوں کو ہم سب کو تباہ کیا اتنا کسی چیز نے تباہ نہیں کیا. ہمارا خاندانی سسٹم ہر چیز اس نے نسلوں کو، آگے آنے والے بچوں کو، سب چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اس چیز کے چھوٹے سے ایک آلے کے نقصانات سے ابھی تک اچھی طرح سے واقف نہیں ہوئے. فَإِن اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو کسی بھی اعتبار سے، تمہیں اچھی نہیں لگتی، کوئی ان کی ادا پسند نہیں ہے، کوئی عادت پسند نہیں ہے، کوئی شکل و صورت پسند نہیں ہے، سوائے دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا. ایک چیز ہم پہلے پڑھ کے آ گئے ابھی چند آیت پہلے، اور ایک ہم آگے پڑھیں گے نشوز. ان دو کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے تمہیں عورت ناپسند ہے تو تم مجبور کر کے ان کو بھگانے کی کوشش مت کرنا کہ حق مہر واپس لے لو. ان کے ساتھ اچھے طریقے زندگی گزارنا. چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، چھوڑ دو، حق مہر واپس دینا پڑے گا تمہیں. لیکن اللہ کی اس حکم کو، اس نصیحت کو یاد رکھو کہ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے، امید ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے اس میں بہت ایک خیر کثیر جس کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان دنیا کے اندر 100% پرفیکٹ نہیں ہے. آج آپ کسی عورت کو چھوڑتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان دو وجوہات کے علاوہ، کسی اور جگہ شادی، کوئی اور عورت سے شادی کرتے ہیں، اس کے اندر وہ خامی نہیں ہے جو پہلی بیوی میں تھی، لیکن اس کے اندر ہو سکتے ہیں ایسی خامیاں دوسری اور زاویوں سے ہوں جو آپ کی زندگی کو اور عذاب بنا دے. اور کوئی مرد بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی عورت بھی پرفیکٹ نہیں ہے. 100% آپ کو کہیں کوئی نہیں مل سکتا. یہ انسان ہے، ہمارے اندر نقص، ہمارے اندر کمی ہے، عیب پائے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ جوڑ کر مل کر، یہ اللہ کی وصیت ہے کہ ٹھیک ہے اب رشتہ ہو گیا نا، اب اس کو مینج کرو، چلاؤ. سوائے ان دو چیزوں کے کوئی مسئلہ ہے، کوئی عیب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی سستی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو سمجھا کے اللہ کے نبی واضح فرمانا ہے کوئی لا یفرق یا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد شوہر اپنی مومن عورت سے بغض دل میں نہ پالے. میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت کبھی نہ ہو. وقتی غصہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر اس کی کوئی عادت آپ کو آج بری لگ رہی ہے تو اس کی کوئی عادت اور اچھی بھی تو ہوگی. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ مسئلہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے وہاں پہ سعودیہ میں ذکر کیا، انہوں نے دو میاں بیوی کا اختلاف ہوا، وہ عورت نے کیس کیا مجھے شوہر سے خلا چاہیے، قاضی کے پاس پہنچے. وہاں وہ سسٹم اچھا ہے کہ وہ پہلے مناصرات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کیس کو سالو کرنے کی کہ آپس میں ان کا رشتہ سالو ہو جائے. یہاں پر بھی، ہمارے یہاں بھی ہے. خیر وہ اس نے کیا، یہ قاضی نے بڑا بہترین کام یہ کیا کہ عورت سے کہا کہ پیپر پہ اپنے شوہر کی کوئی 10 خوبیاں لکھ دو. تو سوچو، ابھی تو ذہن میں نفرت بھری ہوئی ہے نا، ساری برائیاں ذہن میں آ رہی ہیں، اچھائیاں تو آتی نہیں ہیں. 10 خوبیاں لکھو پیپر پہ اور پیپر بند کر کے مجھے دے دو. شوہر کو الگ سے کہا کہ بہت بری عورت ہے، ٹھیک ہے جیسا بھی ہے معاملہ، اس کے اب تم کیس آیا ہے، اس کی کوئی 10 خوبیاں تو ہوں گی، وہ لکھ دو. اس نے بھی لکھ دی، پیپر بند کر کے اس نے لے لیا. وہ پیپر جو مرد نے لکھا تھا وہ عورت کو دے دیا، جو عورت نے لکھا تھا وہ مرد کو دے کے ان دونوں کو ساتھ بٹھا کے کمرے سے خود باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو کمرے کا ماحول چینج ہو چکا تھا. وہ جو غصہ تھا، ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، جب ایک دوسرے کے متعلق پتہ چلا کہ میرا شوہر میرے لیے احساس یہ رکھتا ہے، مجھے اتنا اچھا سمجھتا ہے، شوہر کو پتہ چلا بیوی کو میری ان خوبیوں کا پتہ ہے، معاملہ چینج ہو گیا. وقتی غصے ہوتے ہیں تو وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں کتنی خیر رکھی ہے تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، لیکن اگر تم نے بدلنا ہے، اگر تمہارا ارادہ ہے استبدال زوج کا، بیوی کو تبدیل کرنے کا اپنی اس بیوی کے بدلے میں، ایک بیوی کو ہٹا کر دوسری بیوی اور شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے دیا ہے ان میں سے کسی ایک کو قنطار. قنطار کہتے ہیں بہت بڑے خزانے کو. حق مہر میں تم نے بہت مال دیا ہے تو فلا تأخذوا منه شيئا، ان میں سے طلاق دیتے ہوئے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، زبردستی کر کے بھی اور یہ ہیلا اپنا کر بھی کہ اس کی زندگی کو مجبور کرو اور وہ خلا لے کر جائے اور چھوڑ دے، سوائے ان دو چیزوں کے جس کا ایک تذکرہ پیچھے گزر گیا اور ایک کا آگے آئے گا. اتأخذونه، اچھا ایک مسئلہ یہ ہے سمجھ لیجئے کہ حق مہر کی کوئی حد اللہ نے رکھی نہیں ہے. سیدنا عمر کا ایک واقعہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ حق مہر اتنا مقرر ہے، پھر ایک عورت کھڑی ہوئی کہ عمر تم یہ کیسے طے کر سکتے ہو. مشہور واقعہ بیان ہوتا ہے، یہ واقعہ درست ثابت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے. حق مہر البتہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو معتدل رکھا جائے معاشرے کے، کیونکہ بڑھتا جاتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی حد سے باہر ہو جاتا ہے اور شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں. اتأخذونہ، کیا تم یہ حق مہر ان سے واپس لے رہے ہو بہتانن، بہتان لگا کے، وہ اسم مبینہ اور واضح گناہ کر کے، یہ جو ہیلے بہانی کر کے. کیونکہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو مرد کی طرف سے، یہ ہمارے وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
تو کیا کچھ ہوتا ہے جب یہ کورٹ میں کیس جاتا ہے نا، تو خود وکیل بتاتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے متعلق ہم یہ بنا دیتے ہیں کہ اس کا کیریکٹر ایسے تھا، کردار پہ بات، ادھر سے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے کردار پہ بات، تقریباً یہی ہوتا ہے جب رشتہ ٹوٹتا ہے نا، وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہی نہیں ہیں. بہتان، تو بہتان لگا کے جھوٹ بول کے گناہ کرتے ہوئے تم یہ حق مہر واپس لینا چاہتے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کیسے تم یہ لے سکتے ہو؟ کئی فتح خودو نہ ہو، تم کیسے حق مہر لے سکتے ہو؟ وقد افضا بعضکم، سوچو، افضا کیا، افضا کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ ملنا بغیر کسی درمیان میں حائل اور رکاوٹ کے. یعنی بعضکم الی بعض، تم میں سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ، یعنی میاں بیوی کا یہ جو آپس میں ملنا ہے، جو حقوق زوجیت کی ادائیگی ہے، سوچو یہ تم نے کی ہے، آپس میں یہ معاملہ تمہارا ہوا ہے، اور پھر تم یہ حق مہر واپس لوگے اس طرح سے ظلم کر کے. یعنی ایک عورت کس طریقے سے ایک اجنبی مرد کے ساتھ یہ تعلق کر سکتی ہے، سوائے وَأَخَذْنَا، ان عورتوں نے بھی لیا ہے، منکم، تم سے، میثاقاً غلیظا، پختہ وعدہ، جو کہ نکاح کی شکل میں تھا. نکاح کے بعد یہ عورت تمہارے پاس آئی تھی، نکاح کے بعد اس نے تمہارے ساتھ جو بھی معاملات تھے وہ سب کچھ ہوئے تھے، اس بنیاد پر یہ تمہارے درمیان رشتہ قائم ہوا تھا. اب تم کس طرح ان کو مجبور کر کے یہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ یہاں تک ہمارا سبق آج کا پورا ہو گیا. اب اگلی آیت سے ان حرمت والے رشتوں کا تذکرہ ہے کہ جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا، جس خاتون سے ایک مرد کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے. بلکہ والدہ کی والدہ، نانی، پھر دادی، پھر آگے ان کے اوپر جتنے والدہ کی خالہ ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ان سب عورتوں سے ایک مرد کا شادی کرنا حرام ہے. انسان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کے دماغ میں اللہ کے احکامات کے حوالے سے اعتراضات، اور اللہ کے حوالے سے اعتراضات، اور اللہ کے دین سے بغاوت، وہ ان کے دماغ کے اندر ڈالی جائے. مرد کو جو کام ہے، جو دیا گیا ہے، جو جہاد ہے، جو نیکیاں ہیں، جو کمائی ہے، جو کچھ ہے، اس کے حساب سے اس کا معاملہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ کماتی ہیں، ان کی بھی اپنی صلاحیت ہے، ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اب تو اللہ نے ادا کر دیا، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو.